وسیم رضوی نے 26 آیات کو ختم کرنے کے لیے، قرآن سے نکالنے کے لیے عدالت میں عرضی داخل کی تو پورے مسلمان سراپا احتجاج بن گئے اور غصے میں آ گئے۔ یہ ٹھیک ہے، ایمان اور اسلام کی علامت ہے، ایمان اور اسلام سے محبت کی نشانی ہے، وہیں پر ہم مسلمانوں کو اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم مسلمان قرآن کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں اور قرآن مجید سے ہمارا رابطہ اور تعلق کیا ہے۔ اگر ہم سے یہ پوچھ لیا جائے ان 26 آیتوں کے بارے میں کہ ان کا ترجمہ کرو، اس کی تفسیر کرو، اور ان آیتوں میں ہمارے خلاف یعنی غیر مسلم اگر یہ سوال کریں کہ ہمیں ان آیتوں میں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمیں قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ہمیں صفحہ ہستی سے ملیا میٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ہماری گردنیں اڑانے کا حکم اس کے اندر دیا گیا ہے، یہ آیتیں دہشت گردی کی تعلیم دے رہی ہیں، تو پھر بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان دوستو، آپ مجھے بتائیے کہ پھر ان آیات کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اس لیے جہاں ہم احتجاج کر رہے ہیں اور وسیم رضوی کے خلاف رد عمل ظاہر کر رہے ہیں اور حکومت وقت سے ہم مطالبات کر رہے ہیں، وہیں پر ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ 26 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں اور ان کا مطلب سمجھیں، تاکہ ہم دشمنان اسلام کو بھی جواب دے سکے اور دشمنان اسلام کے اعتراض کی وجہ سے، ان کے سوالات کی وجہ سے اور ان کی مخالفت کی وجہ سے عام لوگوں کے دلوں میں جو شکوک اور شبہات پیدا ہو گئے ہیں اور جو ذہن خراب ہو رہے ہیں ان کو دور کر سکے۔ اس لیے ہمیں ان آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سننا لازمی اور ضروری ہے۔ ظاہر بات ہے یہ 26 آیتوں کا ترجمہ اور ان کی تفسیر اور اسی طرح سطحی طور پر، ظاہری طور پر جو اعتراض پیدا ہو رہا ہے اس کا جواب ہم ایک تقریر میں یا ایک ویڈیو میں نہیں دے سکتے، مختلف ویڈیو میں اور مختلف قسطوں میں انشاءاللہ ہم ان آیات کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسے غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے تاکہ سب تک یہ آیات پہنچ جائیں، ان کا مطلب پہنچ جائے، اس کی تفسیر پہنچ جائے اور ساری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ان آیتوں میں ہے کیا اور سمجھا کیا جا رہا ہے اور کہا کیا جا رہا ہے اور اعتراض کیسے کیا جا رہا ہے، دنیا کو بھی جو ہے معلوم ہو جائے۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم ان 26 آیتوں میں سے سورہ نساء کی آیت نمبر 89 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 89، یہ پہلے ہم اس کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد محل اعتراض بتائیں گے، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے مخالفین کا اور دشمنان اسلام کا جواب بھی دیں گے۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 89 آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اسے بغور سماعت فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم کفر کرو جیسا کہ انہوں نے کفر کیا، پھر وہ اور تم دونوں برابر ہو جاؤ کفر میں، لہٰذا اے ایمان والو تم ان کو دوست مت بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں، پس اگر وہ روگردانی کریں تو تم ان کو پکڑو اور تم ان کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ، اور ان میں سے تم کسی کو دوست اور معاون اور مددگار نہ بناؤ۔ یہ آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب اس آیت میں مخالفین کو اعتراض کہاں پیدا ہو رہا ہے اور اس آیت کے کس حصے سے ظاہری طور پر یا سطحی طور پر
दुश्मनान इस्लाम को गलत फहमी हो रही है, वो आयत का ये हिस्सा है, वक़्तुलूहुम हैसु वजदतुमूहुम, कि तुम उनको कत्ल करो जहां तुम उनको पाओ, तुम उनको कत्ल करो जहां तुम उनको पाओ। ये आयत लेकर, आयत का ये हिस्सा लेकर और इसका तर्जुमा पेश करके दुनिया को ये बावर कर रहे हैं ये दुश्मनान इस्लाम और मुअतरिज़ीन कि देखो हमें कत्ल करने का हुक्म दिया जा रहा है। लेकिन ये आयत किस पसे मंजर में उतरी उनको मालूम नहीं है, ये बात या ये हुक्म क्यों उतरा और किनके बारे में उतरा, और यहां पर जिनको कत्ल करने के लिए, मारने के लिए कहा जा रहा है वो कौन लोग हैं? क्या आम गैर मुस्लिम हैं या आम लोग हैं, या जो चाहे वो है कि जो भी इस्लाम को नहीं मानता, जो भी मुसलमान नहीं है उसको कत्ल कर दो, ये कहा जा रहा है? किताब हम इस पर ईमान रखते हैं, किताब तो सब की है, लेकिन जो मानता है किताब उसी की कही जाती है। तो हमारी किताब हम इसे मानते हैं, इसका मतलब हम बयान कर रहे हैं, हम ये समझा रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं भाई वो मतलब नहीं है, मतलब वो है जो हम समझ रहे हैं। भाई किताब हमारी है, हम पढ़ रहे हैं, हमारा ईमान है। आप तफसीर की किताबें निकालो, किस मुफस्सिर ने ये तफसीर की है, बताइए कि भाई इस आयत से मुराद ये है कि जो भी मुसलमान नहीं है और गैर मुस्लिम है, जहां वो मिले फौरन उसकी गर्दन उड़ा दो। नहीं, ये आयत एक खास पसे मंजर में नाजिल की गई। वो पसे मंजर ये है बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, आप जानते हैं कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने जब मक्के में ईमान और इस्लाम कबूल किया तो मक्के वाले सहाबा के दुश्मन हो गए, और वहाँ के काफिरों ने, वहाँ के मुशरिकों ने और मक्के वालों ने सहाबा पर इतना जुल्म किया, उनको इतना सताया, इतना परेशान किया, जुल्म और सितम की चक्की में इतना पीसा कि सहाबा इकराम मजबूर होकर अपने प्यारे वतन मक्के को छोड़कर हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए। लेकिन फिर भी दुश्मनों का गुस्सा यहीं पर ठंडा नहीं हुआ। जब ये सहाबा मदीना मुनव्वरा पहुंच गए और वहां पर चैन और सुकून की सांस लेना चाहा, इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजारनी चाही, तो ये लोग वहां पर भी पहुंच गए और वहां पर भी मुसलमानों को तंग करने लगे, मुसलमानों को परेशान करने लगे और मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम करने लगे। तो उस वक़्त कुरान मजीद की ये आयत करीमा नाजिल हुई, जिसमें मुसलमानों को ये बताया गया कि ये दुश्मनान इस्लाम ये चाहते हैं, उनकी आरजू और उनकी तमन्ना ये है कि तुम भी काफिर बन जाओ, तुम ईमान और इस्लाम से हट जाओ, नौज़ुबिल्लाह मुर्तद हो जाओ। ये इनकी आखिरी ख्वाहिश है। इससे कम में ये राजी होने वाले और तुमसे मुतमईन होने वाले है ही नहीं है। आयत खुद बता रही है, गौर से पढ़ो तो समझ में आए। वद्दू लव तकफुरून कमा कफरू, वो तो चाहते हैं कि तुम कुफ्र करो जैसा कि उन्होंने कुफ्र किया। फतकूनून सवा, फिर तुम और वो दोनों बराबर हो जाए कुफ्र में। फला तत्तखिदू मिनहुम औलिया, फिर आगे कहा गया जब उनकी ऐसी ख्वाहिश है कि वो तुमको इस्लाम से फेरना चाहते हैं, तुमको भी अपने जैसा बनाना चाहते हैं। अब बात जो है अपने ईमान को, अपने मजहब को, अपने इस्लाम को छोड़ने की आ गई, तो अब जाहिर बात है दुनिया वालों या एतराज़ करने वालों, मुझे बताओ कि अगर तुमको भी कोई आकर इस तरह तंग कर दे कि और तुम्हारे कनपटी में बंदूक लगा करके ये कहे कि भाई तुम अपने मजहब से फिर जाओ, तो तुम क्या करोगे उस वक़्त? तुम्हारा मजहब तुमको क्या हुक्म देगा? तुम्हारे उलमा तुमको क्या हुक्म देंगे? तुम्हारी किताब तुमको क्या हुक्म देगी? अपना दिफा करो, अपने मजहब की हिफाजत करो, अपने धर्म की हिफाजत करो,
اس وقت تمہیں اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا مذہب اور اپنا دھرم بچانے کے لیے، اپنا عقیدہ بچانے کے لیے تمہیں بھی جو ہے پھر اٹھنا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا، پھر قاتلانہ طور پر ان کو جب جو ہے ان پر حملہ کرنے، اپنی مدافعت کرنی پڑے گی نہیں پڑے گی؟ بتاؤ آپ۔ دیکھو آیت کو، دیکھو اس میں کیا کہا جا رہا ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو دوست مت بناؤ یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لے اللہ کے راستے میں۔ یعنی کہ اس زمانے میں کسی کے مسلمان ہونے کی علامت اور نشانی کیا تھی؟ ہجرت کرنا مکے سے مدینہ منورہ کو۔ کوئی آ کر یوں کہتے کہ ہم مسلمان ہیں تو تم مسلمان مان لو، نہیں، وہ ہجرت کرے تو تب اس کو مسلمان سمجھو، تم ان سے جو تعلقات رکھ سکتے ہو، ورنہ ان کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ تمہارے ایمان کے در پہ ہوگا، تمہیں قتل کرنے کے در پہ ہوگا۔ یہ علامت اور نشانی بتائے گی۔ پھر آگے یہ کہا گیا فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ روگردانی کریں، تمہاری بات کو نہ مانے اور تمہارے پیچھے ہی پڑ جائے، تم پر ظلم اور ستم ہی کرنے لگ جائے، تمہارے ایمان کے پیچھے پڑ جائیں، تو تب کیا کرو؟ ایسے ظالموں کو، جو اصل میں یہی دہشت گرد ہیں، جنہوں نے تم کو تمہارے وطن سے نکالا، تمہارے کاروبار سے، تمہارے گھر سے، اور اسی طرح تمہارے سرزمین سے تم کو دربدر کر دیا ہے، یا مدینے میں آنے کے بعد بھی تمہارے پیچھے وہ پڑے ہوئے ہیں، اب یہاں سے تم بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ لہذا اب کیا کرو؟ تم بھی اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ تنگ آمد تو جنگ آمد، تنگ آمد تو جنگ آمد ہے، یہ آیت کو سمجھو۔ ایسا نہیں سطحی طور پر، ایسا نہیں کہ کسی بھی مفسرین نے، ترجمہ کرنے والے نے، کسی بھی مسلمان نے، کسی بھی عالم نے ایسی تفسیر کی ہو یہ آیت پڑھ کر کے بس میں بھی جسے چاہے اس کو قتل کر لو۔ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، لہذا تم ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ۔ تو یہاں پر جن دشمنوں کو قتل کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، عام دشمن مراد نہیں ہے، عام لوگ مراد نہیں ہیں، وہ لوگ مراد ہیں جو مسلمانوں کو ایسا تنگ کریں گے کہ مسلمانوں کو ان کے وطن سے نکال دیں گے، مسلمانوں کو مرتد ہونے پر مجبور کریں گے، اسلام سے پھر جانے پر مجبور کریں گے، اور کسی بھی طرح وہ اپنی شرارت سے، اپنی دہشت گردی سے وہ باز نہیں آئیں گے، تو ایسے دہشت گردوں کو سبق سکھاؤ، یہ کہا گیا۔ جہاد بھی محترم ناظرین ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے چاہے اس کے اوپر ظلم کرو۔ جہاد کرنے کی بھی کئی شرطیں ہیں، اسلامی کتابیں نکالو، قرآن مجید کی تفسیر کرو تو پتہ چلے گا۔ اسلامی حکومت ہو، دین پر چلنا مشکل ہو، اور جان کے لالے پڑ رہے ہوں، اور تمہاری اتنی طاقت اور قوت بھی ہو، اور جہاد کا مقصد حکومت حاصل کرنا یا پھر بادشاہ بننا یا خزانے جمع کرنا نہیں ہے۔ جہاد کا مقصد دنیا میں امن قائم کرنا ہے، دنیا میں امن و امان قائم کرنا ہے جہاد کا مقصد۔ یہ دشمنان اسلام ہیں جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جہاد کی اور ان آیتوں کی غلط تفسیر پیش کر رہے ہیں اور غلط مطلب بیان کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نکالو سورہ نساء آیت نمبر 89، اس کی تفسیر پڑھو تو پتہ چلے گا۔ تو یہاں پر ان کا جو محل اعتراض ہے یہ آیت کا یہ حصہ ہے، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، تم ان کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ، سے مراد کون ہے؟ وہ مکے والے ہیں، مکہ کے وہ ظالم لوگ مراد ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام کو ان کے وطن سے نکالا تھا۔ کبھی تمہاری زبانوں پر یہ آیا کہ کبھی مسلمانوں کو ایسا بھی پریشان کیا گیا تھا، کبھی مسلمانوں کے اوپر ایسے بھی ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، کبھی مسلمانوں کو جو ہے اس طرح گلی کوچوں میں زنجیروں میں کس کر گھسیٹا گیا تھا، کبھی انگاروں پر لٹایا گیا تھا، اور کیا کچھ نہیں کیا گیا، کبھی بیان کیا گیا اس کو۔ اب یہ آیت جو اتری ہے ایسے دشمنان اسلام کے خلاف، ہر کسی کے خلاف نہیں، اور اس کا حکم تو تقریباً دنیا کے
ہر مذہب میں ہے کہ بھئی جب دشمن تم کو تمہارے دین پر چلنے نہ دے، تمہارے مذہب اور دھرم پر چلنے نہ دے، تم کو پریشان کر کے رکھ دے، یہاں تک کہ تمہاری جان، تمہارا مذہب، تمہارا دھرم خطرے میں پڑ جائے، تو تنگ آمد تو جنگ آمد، پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے مذہب کو چھوڑ دینا چاہیے اور جان دے دینا چاہیے؟ یہ کوئی مذہب یہ حکم دے گا کسی کی؟ دے گا؟ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے 24 آیتوں کے خلاف جب اس سے پہلے بھی آواز اٹھی تھی، اس وقت انہوں نے تفسیر پیش کی ہے، PDF کی شکل میں، وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ مولانا نے وید کے حوالوں سے لکھا ہے، انشاءاللہ آئندہ قسطوں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اس میں کہا گیا دشمن کو قتل کرو تم میدان جنگ کے اندر، چھوڑو مت، اس کے اندر کہا گیا۔ کتنے لوگوں نے دنیا میں کتنا ظلم نے کیا، مسلمان کبھی کسی کے خلاف بولتا ہے، آواز اٹھاتا ہے، اب جو خاموش ہے، اسلام کے معنی امن کے ہیں، اسلام کے معنی سلامتی کے ہیں۔ یہاں تو حکم یہ دیا گیا کہ راستے میں کانٹا پڑے تو اس کو نکال کر کے پھینک دو، لوگوں کی خدمت کرو، المسلم من سلم المسلمین بلسانہ ویدہ کہا گیا۔ اسلام ایسا حکم نہیں دیتا کسی کے بارے میں۔ تو یہ آیت کسی خاص پس منظر میں اتاری، اور یہاں پر وہی کہا گیا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، لہذا ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار مت بناؤ۔ اب جو دشمن ہیں تمہارے ایمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو اب ان کو دوست کیسے بنا سکتے ہیں؟ بتائیے۔ کوئی دشمن آپ کے پیچھے ایسا پڑ جائے کہ وہ یہ کہتا ہو کہ بھئی تم اپنے مذہب کو چھوڑ دو، اور وہ اتنا تنگ کر رہا ہے، تو ایسا کہ دوست بنا سکتے کسی کو آپ؟ کسی کا مذہب اس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ کسی کا مذہب کسی کو ایسا سکھاتا ہے؟ بتائیے آپ۔ تو ان 26 آیتوں میں یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 89 تھی، جس کا ترجمہ، تفسیر اور وضاحت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلی آیتیں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کی جاتی رہیں گی۔ آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم، فہم صحیح اور ذوق صحیح اور ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔